میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، موت ایک ایسی چیز ہے آج تک دنیا میں کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، چاہے دنیا میں وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یا کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا ہو، کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے، اس سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا، چاہے وہ کتنا امیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ نہ کوئی امیر موت سے بچ سکا ہے، نہ کوئی غریب موت سے بچ سکا ہے، نہ کوئی بادشاہ موت سے بچ سکا ہے اور نہ ہی کوئی قوم موت سے بچ سکی ہے۔ یعنی ہر کسی کو کبھی نہ کبھی موت کا سامنا کرنا ہے، موت کا شکار ہونا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا۔ میرے اور آپ کے آقا سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم تموتون کما تحیون، کہ تم ویسے مرو گے جیسے تم جیو گے۔ یعنی ہماری زندگی ہمارے موت کا فیصلہ کرے گی، ہماری زندگی ہماری موت کا فیصلہ کرے گی۔ جیسے ہم جئیں گے ویسے ہمیں موت آئے گی۔ اچھی زندگی ہوگی تو اچھی موت آئے گی، غفلت والی زندگی ہوگی تو غفلت والی موت آئے گی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، لیکن جب وہ بچپن کا دور تھا بہت غریب تھے، غربت میں ان کی زندگی گزری۔ بچپن میں ہی ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ تھی، بیوہ تھی، اور یہ چھوٹے سے تھے، تو یہ ان کے والدہ نے ان کو کام پہ لگا دیا۔ ایک دھوبی کے پاس، کپڑے دھونے والے کے پاس اپنے بچے کو کام پہ لگا دیا۔ حضرت امام ابو یوسف چھوٹے تھے، بچے تھے، دھوبی کے پاس کام کے لیے جاتے تھے، مزدوری ملتی تھی اور اس سے ان کے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ لیکن گھر سے نکل کر دھوبی کے پاس جاتے ہوئے جس راستے سے وہ جاتے تھے، اسی راستے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا درس لگتا تھا، حدیث کا درس لگتا تھا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے تو کبھی کبھی جاتے جاتے درس میں شریک ہو جاتے، اور شریک ہوتے ہوتے ان کو علم کا شوق پیدا ہوا، حدیث سیکھنے کا، دین سیکھنے کا، قرآن سیکھنے کا ان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوا۔ تو کبھی کام پہ جاتے، کبھی شریک ہو جاتے، کبھی کام پہ جاتے، کبھی شریک ہو جاتے۔ چھوٹے تھے، شوق زیادہ بڑھا تو بجائے کام پہ جانے کے وہ گھر سے نکلتے اور آ کر یہاں علم کے درس میں شریک ہوتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ کر جاتے۔ تو ان کی والدہ نے ان کو ڈانٹا کہ بیٹے میں بیوہ ہوں، اور تم بھی اس طرح خالی ہاتھ روز آؤ گے تو پھر گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ ہمیں کھلائے گا کون، پلائے گا کون، ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ تو والدہ نے جب ڈانٹا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس کو جانا کچھ دنوں تک انہوں نے چھوڑ دیا، کام کو جاتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس کو گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹے تم کئی دنوں تک نہیں آئے، کیا بات ہے؟ کئی دنوں تک تم نہیں آئے، کیا بات ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پورا اپنا واقعہ سنایا، گھر کا واقعہ کہ ایسا ایسا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ بھی کہے بغیر
اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا، گئے اور تھیلے میں پیسے بھر کر لائے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر فرمایا کہ اپنے گھر میں اپنی والدہ کو دے دو کہ وہ اس سے گھر کا گزارا کرتے رہے، جب یہ ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی بولنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ گھر میں راشن ختم ہو گئے۔ راشن ختم ہونے سے پہلے پھر جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راشن بھیج دیتے۔ آج ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے خاندان کے غریبوں کا خیال رکھنے کی نوبت توفیق نہیں ہوتی، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کا خیال رکھنے کی اللہ توفیق نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ہمارا مال صحیح ہے یا نہیں ہے، یا ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ نیک اعمال کی توفیق ہمیں ملتی ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے، اس وقت پتہ چلا کہ 1200 خاندانوں کی کفالت کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، 1200 خاندانوں کی۔ اور ان کی نوعیت یہ ہے کہ کئی گھر ایسے تھے کہ جس گھر میں کوئی بیوہ ہے اور پھر اس کے 8 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، ان سارے بچوں کی کفالت، ایسے 1200 گھروں کی پوری کفالت، ان کے گھروں کو راشن۔ اور وہ گھر والے بتاتے ہیں کہ کبھی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، راشن ختم ہوتا تھا اور دوسرے مہینے کا راشن ختم ہونے سے پہلے آ جاتا تھا۔ تو بہرحال حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کے شوق پر ان کو علم عطا کیا، اور اللہ نے ان کو ایسا چمکایا۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید جو بادشاہ ہیں، انہوں نے کسی بات میں بیوی سے انبن ہوئی، میاں بیوی میں کبھی بات ہوتی ہے، کبھی غصے کی بات ہو جاتی ہے، کبھی ناراضگی کی بات ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ تو ہارون الرشید پتہ نہیں اپنے بیوی سے کیا ایسی غصے والی بات ہو گئی، انہوں نے باتوں بات میں اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا، زبیدہ سے یہ کہہ دیا، صبح ہونے تک اگر تم میری حکومت سے نہیں نکلی تو تمہیں طلاق ہے۔ غصے میں، آج کل بھی بہت سے لوگ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان خوشی میں طلاق دے یا غصے میں طلاق دے، طلاق ہو جاتی ہے۔ نہیں میں ہوش میں نہیں تھا، میں کنٹرول میں نہیں تھا، میں غصے میں دے ڈالا۔ تمہیں غصے میں تو بھی دیو، نشے میں تو بھی دیو، سمجھ کو دیو، بغیر سمجھے دیو۔ طلاق ایسی چیز ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنے زبان پر وہ لفظ نہ ہی لائے، کوئی بندہ اس لفظ کا استعمال ہی نہ کرے۔ طلاق کسی بھی حال میں دو، طلاق ہو جاتی ہے، بعد میں پوری زندگی روتے پھرتے ہیں۔ بہرحال ہارون الرشید نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ صبح تک اگر میری حکومت سے تم نہیں نکلی تو تمہیں طلاق ہے۔ اور ان کی حکومت اتنی بڑی تھی، عراق سے لے کر قزاقستان تک، یعنی کوئی آدمی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر بھی رات کو سفر شروع کرے تب بھی صبح ہونے تک ان کی حکومت سے نہیں نکل سکتا، اتنی بڑی تھی ان کی حکومت۔ اور وہ زمانہ گھوڑے سے تیز سواری تو کوئی نہیں تھی اس زمانے میں۔ آج کے حساب سے جیسے پلین وغیرہ ہیں، کہیں بھی جانا ہو 4 گھنٹے کا سفر ہے، چلو بیٹھ کر وہاں پہنچ جائیں گے، ایسا تو نہیں۔ اب بادشاہ نے بولنے کو غصے میں تو بول دیا کہ صبح تک نہیں نکلی میری حکومت سے تو طلاق ہے، لیکن بعد میں پچھتانے لگے، افسوس کرنے لگے، ارے یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ سارے علماء کے پاس جا رہے ہیں، فقہاء کے پاس جا رہے ہیں، جا کر مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا میں نے بتا دیا ہے، ایسا میں نے کہہ دیا ہے، تو میں کیا کروں۔ سارے علماء، سارے فقہاء، سارے مفتیان کرام یہی کہتے رہے ہارون الرشید کو کہ جیسے ہی صبح ہوگی تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ صبح تک بھی اگر وہ
تیز رفتار گھوڑے میں بھی سواری کرے تب بھی وہ تمہاری حکومت سے نہیں نکل سکتی، اور تم نے کہہ دیا کہ صبح تک اگر میری حکومت سے نہیں نکلی تو طلاق ہے، صبح ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی۔ ہارون الرشید بادشاہ بڑے حیران، بڑے پریشان، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا کہ حضرت میں نے غصے میں ایسا کہہ دیا ہے، اور سارے مفتیان کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی، آپ ذرا اس مسئلے کا حل بتائیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے مفتیان کرام ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر صبح تک وہ تمہاری حکومت میں رہے گی تو طلاق ہوگی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن طلاق نہیں ہوگی اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہ کام کرو، آپ اپنی بیوی کو مسجد میں لے کر چلے جاؤ۔ کہاں لے کر جاؤ؟ مسجد میں لے کر جاؤ، صبح تک وہیں رہو، آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ سارے علماء حیران پریشان، کیسے؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کی ملکیت ہیں، مساجد اللہ کا گھر ہے، یہاں حکم اللہ کا چلتا ہے، یہاں قانون اللہ کا چلتا ہے، مساجد میں حکومت صرف اللہ کی چلتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ مساجد میں کسی کی حکومت نہیں چلتی۔ گرچہ خلیفہ بادشاہ ہارون الرشید کی حکومت ہے، لیکن مسجد میں ان کی حکومت نہیں چلتی، مسجد میں اللہ کی حکومت چلتی۔ تو جب آپ کی بیوی مسجد میں چلے جائے گی تو آپ کی حکومت سے نکل کر اللہ کی حکومت میں چلے گئی، وہ جب آپ کی حکومت سے نکل گئی اور صبح تک وہاں رہی تو پھر اس کے اوپر طلاق۔ بہرحال حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، اتنے بڑے محدث گزرے ہیں، بادشاہ ہارون الرشید نے ان کو چیف جسٹس بنایا، ان کو قاضی القضات بنایا۔ اسلام میں سب سے پہلے قاضی اگر کوئی بنے ہیں تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ بادشاہ نے ان کو دعوت دی، شاندار، بادشاہوں کی دعوت کیسی دعوت ہوگی، شاندار دعوت ہے۔ کھانے کے دوران حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کوئی تکلیف؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ بیٹے پڑھ لو، اللہ تمہیں بادام کا حلوہ کھلائیں گے۔ اس علم کی برکت سے، اس دین کی برکت سے، اس حدیث کی برکت سے اللہ تمہیں بادام کا حلوہ کھلائیں گے۔ یہ حضرت فرمایا کرتے تھے کاش آج میرے استاد زندہ ہوتے، کیونکہ میرے دسترخوان پہ میں اپنے استاد کا جملہ دیکھ رہا ہوں۔ تو علم ہے ہی ایسی چیز۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری زندگی ہماری موت کا فیصلہ کرے گی، ہماری زندگی ہماری موت کا فیصلہ کرے گی۔ جیسے ہماری زندگی ہوگی ویسے ہی ہماری موت ہوگی۔ حضرت امام اعظم حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث، جب وہ بیمار تھے، حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس تشریف لائے۔ بیمار ہیں، مرض الوفات میں ہیں، پوری زندگی حدیث پڑھتے پڑھتے انہوں نے گزاری، پوری زندگی حدیث پڑھاتے پڑھاتے گزار دی، پوری زندگی حدیث کو سمجھتے اور سمجھاتے سمجھاتے گزار دی ہے، پوری زندگی ان کی حدیث کو بیان کرتے کرتے انہوں نے گزار دی ہے۔ آخری وقت میں بیمار ہیں، ان کے شاگرد حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تشریف لاتے ہیں عیادت کے لیے۔ ایسے وقت میں بھی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھتے ہیں کہ حسن یہ بتاؤ کہ جمرات کی رمی کیسے کرنا ہے، جمرات کی رمی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت پیدل، حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غلط. تو اب دوسرا ہی آپشن ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت سوار ہو کر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غلط. تو حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت پھر تیسرا کون سا طریقہ ہے؟ پیدل بھی غلط بتا رہے ہیں، سوار ہو کر بھی غلط بتا رہے ہیں، پھر تیسرا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. آدمی پھسل کر تو جو ہے جمرات کی رمی نہیں کر سکتا. حضرت نے فرمایا کہ کل رمی بعدہ رمی فہو معاش، کہ ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہے، ہر وہ رمی جس کے بعد پھر اور رمی ہے، وہ رمی چل کر کرنا ہے، کیونکہ رمی کے بعد رمی ہے تو اس رمی سے پہلے دعا ہے. کل رمی بعدہ لیس برمی فہو راکبن فہی راکبن، ہر وہ رمی جس کے بعد رمی نہیں ہے تو وہ رمی سوار ہو کر، کیونکہ اس کے بعد دعا بھی نہیں کرنا ہے. یعنی 10ویں تاریخ کو جو رمی ہے اس کے بعد پھر رمی نہیں ہے، تو 10ویں تاریخ کے بعد رمی، اس رمی کے بعد کوئی رمی نہیں تو دعا بھی نہیں ہے، لہذا وہ رمی سوار ہو کر کرنا چاہیے. اتنا اہم مسئلہ، وہ بھی کب بتا رہے ہیں؟ مرض الموت میں ہیں، بیمار ہیں، بستر میں ہیں، شاگرد آیا ہے تو پھر شاگرد سے مسئلے کی بات ہو رہی، دین کے بارے میں، دین کی بات ہو رہی. حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، ابھی چند قدم ہی چلا تھا، گھر سے رونے کی آواز آئی، میں واپس لوٹ کر آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر کبیر. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جیسی ہماری زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ، مسلم شریف جنہوں نے لکھی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن شریف ہے، اور حدیثوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے بعد تیسرے نمبر پر اگر کسی کتاب کو درجہ ملا ہے تو وہ مسلم شریف ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں، اتنی بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے. اللہ نے کیسی پیاری موت ان کو عطا فرمائی. جیسی زندگی ہوگی موت ویسے ہی آئے گی. پوری زندگی حدیث پڑھاتے پڑھاتے گزری. ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. یہ ایک حدیث لکھ کر لائے تھے. انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. اب وہ زمانے میں حدیثوں کا ذخیرہ لے کر گھومتے تو نہیں تھے، ہمارے جیسا موبائل میں جو ہے ہزاروں کتابیں رکھنے کا اس زمانے میں وہ تو اتنا اپڈیٹ تو نہیں تھا وہ زمانہ. بہرحال کتابیں گھر میں رکھی ہوئی تھیں. حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گھر جاؤں گا اور یہ حدیث دیکھ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. حضرت گھر کو گئے، کتابوں کا ذخیرہ لے کر بیٹھ گئے، بڑی بڑی کتابیں لے کر بیٹھ گئے اور وہ حدیث تلاش کرنے لگے. اتنے میں ان کی خادمہ آئی اور خادمہ نے آ کر بتایا کہ حضرت فلاں ساتھی نے آپ کو ہدیے میں کھجور بھیجے ہیں، بہت عمدہ کھجور ہیں. حضرت نے فرمایا یہاں رکھ دو. حضرت کتاب میں وہ حدیث تلاش کر رہے ہیں، ادھر سے کھجور اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں. حدیث کے ڈھونڈنے میں ایسا مشغول ہیں کہ انہوں نے کتنے کھجور کھائے ان کو احساس ہی نہیں. حدیث کے ڈھونڈنے میں ایسے منہمک ہیں، ایسے مشغول ہیں کہ کھجور اتنے کھا لیے ان کو اس کا احساس ہی نہیں. کھجور گرم ہوتا ہے، زیادہ کھا گئے تھے جس کی وجہ سے ان کا پیٹ پھٹا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. جو حدیث تلاش کر رہے تھے اس حدیث کو پہنچے بھی، ان کی انگلی اس حدیث پر ہے اور ان کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. کتنی پیاری موت. حدیث پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہوئے. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں،
انسان جیسے زندگی گزارتا ہے اس کی موت بھی ویسے ہی آتی ہے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اسماء الرجال کے وہ بادشاہ تھے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو حیۃ الوادی کہا جاتا ہے۔ حیۃ الوادی یعنی وہ سانپ ہے، خطرناک سانپ۔ حیۃ الوادی اس سانپ کو کہتے ہیں کہ جو جنگل میں سارے سانپوں کا سردار ہوتا ہے، اس کے یہاں پیشانی پر ایک نشان ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے، جب وہ سر اٹھاتا ہے تو سارے سانپ اپنا سر جھکا لیتے ہیں، اسے حیۃ الوادی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کے میدان میں وہ سارے محدثوں کے سب سے اعلیٰ تھے، سارے محدثوں سے بڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے ایسا ذہن ان کو عطا کیا تھا، 6 لاکھ محدثوں کی پوری سوانح یاد تھی ان کو۔ کتنے محدثوں کی؟ 6 لاکھ۔ آج ہمارا ذہن اتنا تیز ہے، ہمارے باپ دادا کی ہسٹری معلوم نہیں ہے۔ ہم نہ کون تو پوچھ ڈالے تمہارے دادا کب پیدا ہوئے تھے سو، کب مرے سو، کتنا پڑھے تھے، ہسٹری ذرا پوچھ ڈالے کب شادی ہوئی تھی، کب تمہارے دادا کو کتنے بچے تھے۔ ہمارے باپ دادا کی ہسٹری ہم نہ معلوم نہیں ہے، دوسرے ان کی چھوڑو۔ ان کو 6 لاکھ محدثوں کی پوری سوانح، ہر محدث کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، کہاں علم حاصل کیے، کس کس کے پاس کون کون سا علم حاصل کیے، کتنی تصنیفات اور کتنی حدیثیں انہوں نے لکھی، پوری ہسٹری ان کو 6 لاکھ محدثین کی۔ اللہ نے کیسا ذہن ان کو عطا کیا تھا، کیسے ذہین تھے اور کیسا علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے محترم دوستوں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا علم عطا کیا تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو حدیثوں کے پڑھتے پڑھتے ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ حدیث کے جب ان کے انتقال کا وقت ہوا، وہ اپنے بستر پر ہیں، سارے شاگرد آ رہے ہیں، حضرت کے پاس اب آخری وقت ہے، بیٹھ کر کلمے کی تلقین کرنا ہے۔ اتنے بڑے محدث ہیں، لیکن رعب ایسا ہے کہ کسی شاگرد کو کلمہ تلقین کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تو شاگردوں نے کیا کیا، اپنی حدیث کی سند پڑھنا شروع کیے۔ حدیث کی سند ہوتی ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے، انہوں نے ان سے سنی ہے، انہوں نے ان سے سنی ہے، یہ پوری سند جاتی ہے صحابی تک، اور پھر صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس کو کہتے ہیں سند حدیث۔ تو شاگرد آتے تھے اور آ کر بیٹھ کر اپنی وہ حدیث کی سند پڑھتے تھے کہ میں نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتے تھے اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔ تو ایسی حالت میں، جبکہ وہ سکرات کی حالت میں ہیں، لیکن وہ آنکھ کھولتے ہیں اور پھر اپنی سند کو وہ پڑھتے ہیں، اپنی سند کو کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، اور وہ سند پڑھتے پڑھتے سارے شاگرد ان ابی ہریرہ پر رک گئے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ وہ پوری حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سارے محدثین کہتے ہیں کہ ان کا آپ جیسے ہی وہ دخل الجنہ یہ لفظ ان کے زبان سے مکمل ہوا، ان کی روح پرواز ہوتی، لا الہ الا اللہ دخل الجنہ انہوں نے کہا، اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج میں بس یہی بات جو ہے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ ہم کو صحیح سمجھ دے، مجھے آپ کو،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تموتون کما تحیون، کہ تمہاری موت ویسے ہی آئے گی جیسے تمہاری زندگی ہوگی۔ ہماری زندگی ہمارے موت کا فیصلہ کرے گی۔ ہماری زندگی میں نمازیں ہوں گی، اللہ اچھی موت دے گا۔ ہماری زندگی میں روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، ہماری زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر ہوگی، تو پھر اللہ جو ہے اپنی رضا والی موت عطا فرمائے گا۔ اگر ہماری زندگی نمازوں سے جو ہے، ہماری زندگی میں نمازیں نہ ہوں، ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کے طریقے نہ ہوں، ہماری زندگی میں نبی کی سنتیں نہ ہوں، ہماری زندگی میں جہاں دیکھو وہاں صرف غیروں کے ہی طریقے، ہمارا کھانا غیروں کے طریقے پر، ہمارے کپڑے غیروں کے طریقے پر، ہمارا گھر غیروں کے طریقے پر، ہماری تجارت غیروں کے طریقے پر، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری محنتیں، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر غیروں کے طریقے پر ہوگی، غفلت والی زندگی ہوگی، تو اللہ کی قسم پیارے نبی نے فرمایا پھر کتے بلیوں جیسی موت آئے گی، جانوروں جیسی موت آئے گی۔ اور اگر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر ہماری زندگی ہوگی تو انشاءاللہ موت بھی ویسے ہی پیاری آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔